تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ان خواہشوں کی بات ہے جو اڑتی ہیں۔ خواہشیں بھی دیکھیں، ہوا کا جو لفظ ہے وہ خواہش کے ساتھ آتا ہے، کیونکہ وہ بھی اڑتی رہتی ہیں، ادھر سے ادھر، کبھی اوپر سے نیچے گراتی ہیں انسان کو، کبھی لے کے ادھر اڑ رہی ہیں، کبھی لے کے ادھر اڑ رہی ہیں۔ وہ اللہ، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کو یہ لگے گا کہ میں دن کا ایک حصہ، میں بھی صبح کا حصہ یا رات کا کچھ حصہ گزار کے اس دنیا میں آئے ہوں۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے کہ جس میں تم خواہشات کے پیچھے لگ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانی کر دیتے ہو۔ یہ بالکل وہی آیت ہے۔ وَأَسْتَكْبَرْتُمْ، اور کیوں آپ تم خواہشوں کے پیچھے کرتے ہو، اس کی وجہ بتائی کہ تم میں تکبر، کہ تم نے تکبر کیا، وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اور ایک فریق کو تو وہ جھٹلا ہی دیتے تھے۔ نبیوں، ان کی اگر آپ ہسٹری میں، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، تو کیا تھا کہ یہ ایک دن میں کہتے ہیں کہ کتنے کتنے نبیوں کو قتل کراتے تھے اور واپس آ کے آرام سے اپنے کاروبار میں بزی ہو جاتے تھے، ان کو لگتا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور تم کچھ فریق کو تو تم قتل ہی کر دیتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ یہ آیت آج کے مسلمان، مجھے یہ اتنا ڈر لگتا ہے جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں ایسے، کہ اگر آج اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہمارے آخری نبی ہیں، اور یہ قرآن ہماری آخری کتاب ہے، اگر اس کے بعد کوئی کتاب آ رہی ہوتی تو ہمارے بارے میں اس میں کیا لکھا ہوتا۔ آپ یاد کریں، اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کا زمانہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ اپنی طبی موت آئی تھی ان کو، وہ اس میں فوت ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے ساتھ کیا ہوا تھا، حضرت عثمان کے ساتھ کیا ہوا، حضرت علی کے ساتھ کیا ہوا، حضرت حسن کے ساتھ، حضرت حسین کے ساتھ، چلیے وہ تو آپ ایک سائڈ پہ کر دیجئے۔ آپ دیکھیے امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، جیل میں ان کو زہر دیا گیا تھا، وہ ان کا جنازہ جیل میں سے اٹھا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جن کو اتنا ان کا مقام اور اتنی احادیث انہوں نے لکھی ہیں، ہر جمعے کو وہ تیار ہو کے جیل کے دروازے کی طرف جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ تو گواہ رہنا، میں تو جمعہ پڑھنے کے لیے نکلا ہوں، یہ لوگ مجھے جانے نہیں دیتے۔ امام مالک، آپ کو پتہ ان کو اتنا مارا تھا کہ ان کے کندھے ٹوٹ گئے تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے ہاتھ اوپر نہیں کر سکتے تھے، وہ سیدھا ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے تھے۔ اور امام احمد بن حنبل کو کہتے ہیں کہ ہاتھی کو اگر اس سے مار پڑتی نا تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی برداشت نہ کر سکتا۔ اتنے ظلم ہوئے، کس نے کیے تھے یہ ظلم؟ اپنے مسلمان نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کی بات کر رہے، دیکھیں جو اہل کتاب تھے، جو یہودیوں کے، ہمیں یہ پورے 10 رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم تو یہودی نہیں ہے نا، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قصے کیوں سنا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اس وقت کے وہ لوگ تھے کہ اللہ سبحانہ کہتے ہیں کہ انی فضلتکم علی العالمین، ایک عالم نہیں، انسانوں کا عالم نہیں، عالمین پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تھی۔ کوئی گن تھا تو دی تھی نا فضیلت۔ اور پھر کیسے کیسے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکموں کی نافرمانی کی اور کس کس طرح سے یہ عذاب میں مبتلا ہوئے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم ابھی بھی، تم لوگ سوچو اس بات کو اور ایسی حرکتیں نہ کرو کہ وہ عذاب تم پہ آئے۔ آپ کو پتہ ہے آگے آگے آپ پڑھیں گے کہ ان پہ کیسے عذاب آئے تھے، ٹڈیوں کا عذاب آیا تھا ان کے اوپر، جوؤں کا عذاب آیا تھا، مینڈکوں کا عذاب آیا تھا، ایسے ایسے خون کا عذاب آیا تھا۔ اللہ اکبر، جب ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو خود سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ تو اس وقت کے وہ مسلمان تھے جو اللہ تعالیٰ کی فیورٹ قوم تھے۔ اللہ اکبر۔ اور